بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں اس گرمی میں کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے، سب خیر سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوں گے اور ناول بھی ریڈ کر رہے ہوں گے۔ پلیز 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 ڈیئر ریڈرز اچھا رسپانس دیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو سب سے اچھا کریکٹر کون سا لگتا ہے اور آپ کو آج کل ہمارے چینل پہ سب سے مزے کا ناول کون سا لگ رہا ہے، اور اس ناول میں آپ کو سب سے مزے کا کریکٹر کون سا لگتا ہے۔ مجھے تو میسم اور نیلو کا لگتا ہے، میں بہت بار بتا چکی ہوں، اب آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو سب سے اچھا سب سے مزے کا کریکٹر کون سا لگتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ماحول خوشگوار تھا، ڈانس فلور پر رنگا رنگ لباسوں میں ملبوس ڈانسر ڈانس کر رہے تھے تو گلوکار اپنی خوبصورت آواز سے سب کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر رہا تھا۔ عائشہ چاروں طرف نظریں گھماتی دیکھ رہی تھی لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا تو سر جھٹک گئی، لیکن بار بار نظروں کی گرمی اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، لیکن دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ کاشان اس کی بے چینی نوٹ کر چکا تھا، پر کیا کرتا، اپنی نظریں وہ اسے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے آج ایسے بنے سورے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں پھسل پھسل کر اس کی جانب ہی جا رہی تھیں۔ آلیان نے نظریں گھمائی ساری محفل میں تو نظریں ایک چہرہ پر رک گئیں۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی یہاں کیوں نظر آ رہی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے اب میں اسے زیادہ سوچنے لگ پڑا ہوں، جو وہ خیالوں سے حقیقت پر مبنی نظر آنے لگی ہے۔ وہ خود کو سرزنش کرنے لگا، لیکن ہوا میں لہراتا آنچل اسے اپنی طرف آتا آیا۔ وہ خوشبو کا جھونکا اس کے پاس سے گزر چکا تھا لیکن وہ وہیں کھڑا تھا، لیکن پھر ایک دم جھمکا ہوا خیالات میں اس کی خوشبو کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ پیچھے مڑا تو اسے ویٹر سے کولڈ ڈرنک لیتے دیکھ کر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ہیلو، کیسی ہیں اسمارا؟ وہ اس کی آواز پر چونکی، دل تھا کہ باہر آنے کو تھا۔ وہ اس کے جوتوں سے پہچان لیتی تھی۔ اس کا نرم لہجہ اس کے دل کی تار بجا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب آپ نے پھر سے شرمندہ کر دیا، آئندہ میں ضرور پہلے سلام کروں گا۔ وہ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتا بولا۔ نہیں آلیان، ایسا نہیں، میں آپ کو شرمندہ کرنا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آئی ایم سو سوری۔ آپ پلیز معافی مت مانگیں، میں مزاق کر رہا تھا۔ آپ بتائیں اب انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ ٹھیک ہیں؟ ابو کی ڈیتھ کو سال ہو چکا ہے، وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی تو آلیان کو سارا ماحول ناسازگار لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معلوم نہیں تھا ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ صبر دے آپ کو۔ مجھے بہت افسوس ہوا انکل کا سن کر، اللہ آپ کو صبر دے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اٹس اوکے، جو ہونا لکھا تھا اسے روکا نہیں جا سکتا، اور اپنے ہوں یا پرائے، ان کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ ہر کسی نے ہی موت کا مزہ چکھنا ہے، کچھ پہلے اور کچھ بعد میں۔ وہ خود کو رونے سے باز رکھتی کہہ رہی تھی۔ آلیان کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ اسے کیا دلاسا دیتا، کیا کہتا، سب کچھ ڈگمگا گیا تھا۔ میری لٹل بٹر فلائی کو کیا ہوا ہے جو یہ جھمکے اتار رہی ہو؟ وہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن دھیان کے سارے دھاگے تو اس ایک چھوٹی سی لڑکی سے الجھے تھے جو انجانے میں اس کی سانسوں میں رس بس چکی تھی۔ اسے جھمکے اتارتے دیکھ کر وہ اس سے گویا ہوا۔ پیچھے سے پڑتی آتی سرگوشی پر وہ اچھلی تو سلطان پیچھے سے دونوں بازوؤں کا حصار بنا کے اسے گرنے سے بچایا۔
ہائے اللہ میر، ایسے کوئی پیچھے سے ڈراتا؟ اٹس ویری بیڈ، اگر میں گر جاتی تو؟ وہ اس کی حصار میں کھڑی آئی برو اچکائے سوال کر رہی تھی، اور میں اپنی لٹل بٹر فلائی کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے قدم جہاں ڈگمگائیں وہاں میر سلطان کا حصار موجود ہوگا۔ وہ اسے سیدھا کرتا، اسے کندھوں پر ہاتھ رکھے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا اس کی بھولی بیوی کے اوپر سے گزری ہیں یہ باتیں۔ مجھے بتایا نہیں میری بیوی نے کہ یہ جھمکے کیوں اتار رہی تھی؟ وہ اسے جھمکوں کو ہاتھوں سے چھوتا بولا، پہلی بات میں بیوی نہیں ہوں آپ کی، میں منکوحہ ہوں، اور دوسری بات یہ جھمکے بھاری میرے کان درد کر رہے ہیں، دیکھیں کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ وہ کان دکھا رہی تھی جو واقعی ایسے سرخ تھے جیسے کسی نے سرخ رنگ بھر دیا ہو۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر مسکرائے جا رہا تھا، لیکن اگلی بات پر اس کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی، اس کی جگہ اب پریشانی تھی۔ بیوی، یہ کیسے کس کے کہنے پر اتنی ہیوی جھمکے پہنے تم نے؟ وہ جھمکے اتار رہا تھا، لیکن اس کی توجہ تھر تھر کانپتی اپنی لٹل بٹر فلائی پر پڑی جو اس کے غصے سے ڈر چکی تھی۔ وہ اپنے غصے کو ختم کیسے کرتا جو اسے تکلیف میں دیکھ کر کسی لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ میں نے نہیں پہنے، آپ ہی نے دیے تھے۔ وہ اس کے غصے کے خوف سے منمنائی، آنسو تھے کہ باہر نکلنے کو بے تاب تھے۔ رونا نہیں بالکل لٹل بٹر فلائی، ورنہ میں کیا کر گزروں اس کا مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی اپنے ہاتھ سے چنتا کہہ گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے جھمکے اتارتا بے ساختہ بول اٹھا، اس قدر نازک مزاج ہے وہ لڑکی، جھمکے بھی پہنتی ہے تو کان درد کرتے ہیں۔ اف، مزے کا ہے یار۔ آپ کو کیسا لگا ریڈرز؟ کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی لائن ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور آپ نے لکھنی ہے۔ میرا انتظار کرنا، میں رات کو روم میں آؤں گا۔ وہ جو مہندی کی رسم کے بعد اٹھنے والی تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے گویا ہوا تو اسے گھوری سے نوازے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اف ظالم حسینہ، ایسے نہ دیکھو، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں۔ وہ ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھتا شاعرانہ انداز میں بولا، یقین کر کھوتے کے پتر، اگر یہاں مہمان نہ ہوتے میں تیری دھڑکنوں کو ایسا رقص کرواتا کہ تجھے پتہ چل جاتا۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر کب سے دیکھ رہے تھے۔ مام، آپ اپنے اس مجازی خدا کو دیکھیں، پتہ نہیں کون سا اللہ واسطہ کا بھیڑ ہے مجھ سے کہ جہاں کوئی میاں بیوی کچھ پرائیویٹ بات کرتے ہیں یہ نازل ہو جاتے ہیں۔ موم کان تو چھوڑیں بیٹا جی، آپ کی پرائیویسی تو میں نکالتی ہوں، موقع محل تو دیکھ لیا کرو کچھ۔ وہ اس کا کان چھوڑے اب بے بسی سے گویا ہوئی۔ کیا ہے آپ دونوں میاں بیوی کو کچھ شرم کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور آپ دونوں میری انسلٹ کیے جا رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا، جیسے اس سے معصوم کوئی ہو ہی نہ، جو جس لائق ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے نا چچی؟ آپ کو فرسٹ مل گئی اپنی بیوی سے کہ یاد آ گیا کہ کوئی اور بھی گھر میں آپ کو فرصت مل گئی اپنی بیوی سے کہ یاد آ گیا کہ کوئی اور بھی ہے گھر میں جس کی مہندی تھی؟ وہ جیلس ہوتا بولا، جو نکاح کے بعد اس سے ملتا تک نہ تھا۔ گھر میں ہی مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے تیرا سڑا ہوا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ تیری ہوگی سڑے ہوئے آلو جیسی شکل، میں تو اپنی ماں کا شہزادہ ہوں۔ وہ اتراتا ہوا بولا تو وہ بھی مسکرا کے رہ گیا۔
کھڑکی کھولے اور کسی کے کراہنے کی آواز پر نیلم کی نیند ٹوٹی۔ اس سے پہلے وہ چیختی کسی نے چہرہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ نیلم میں ہوں یار، چیخنا مت۔ اب میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں لیکن آواز نہ آئے تمہاری۔ جہاں اس ستمگر کی آواز سن کر اس کا ڈر دور ہوا تھا وہیں اس کا ہونٹوں کی سرسراہٹ اپنے کانوں پر پڑنے سے کپ کپی سی طاری ہوئی تھی اسے۔ بولو، جواب دو، شور تو نہیں مچاؤ گی؟ وہ ایسے ہی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نیلم کا دل چاہا اس سر پھرے کو کچھ دے مارے جو اس کے منہ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا ہے۔ وہ اسے کیسے جواب دیتی؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے کوئی کاٹتا ہے؟ وہ اندھیرے میں خانخوار نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں تو ایسے منہ پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے؟ میرا سانس بند ہو جاتا تو؟ وہ بھی اسی لہجے میں بولی۔ میثم نے لائٹ آن کی تھی۔ کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ نیلم جلدی سے ہوش میں آتی دوپٹہ اٹھائے سر پر لیا۔ تم کو کوئی شرم حیا باقی ہے یا سب ختم کر دیا؟ ایسے کوئی آتا ہے کسی کے کمرے میں؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ ڈریس کیوں چینج کیا؟ میں نے بولا تھا نا میرے آنے تک بدلنا مت۔ وہ اس کی بات کاٹتا بولا۔ میری مرضی، میرا دل چاہ رہا تھا بدل دیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنے لب و لہجے سے سوئے شیر کو جگا رہی تھی۔ کیا بول رہی ہو میں کون ہوں؟ ہاں یہی کہہ رہی تھی نا تم؟ وہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتا اسے دونوں بازوؤں سے تھامے کھڑا تھا۔ نیلم کو اس سے خوف آیا، بازوؤں کے اندر جیسے انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے خوف کھاتی دور ہونے لگی۔ نہ میری جان، ابھی مجھے بتانے دو میں کون ہوں۔ صبح تک تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی میں کون ہوں۔ وہ اس کے گردن میں منہ دیتا بولا۔ اس کی وحشت بھری آواز نیلم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ رات کے اس پہر اپنی ہوس پوری کرنے آئے ہو؟ آج کوئی نہیں تھی جو یہ ان پڑھ بیوی تمہیں نظر آئی؟ وہ جو اس کے لمس میں بہکنے لگا تھا اسے ان الفاظوں نے جیسے اس کے جسم پر برچی چلائی تھی۔ اس کی کالر بون پر دانت گاڑے وہ اسے اس تکلیف سے روشناس کروانے کی کوشش کر رہا تھا جو ان کے الفاظوں نے اسے دی تھی۔ درد کے مارے نیلم کے ہونٹوں سے چیخ نکلتی وہ ہاتھ رکھے اسے دبا چکی تھی، منہ میں گھلتے خون کا ذائقہ پر اسے چھوڑا۔ یہ درد اس درد سے کئی گنا کم ہے جو تم نے مجھے ابھی دیا ہے۔ اب جب تک تم میرے خود قریب نہیں آؤ گی، میثم دلاور کا وعدہ ہے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد بیڈ پر ایک طرف بیٹھتی چلی گئی۔ وہ غصہ میں بہت غلط الفاظ بول چکی تھی لیکن کیا کرتی؟ اسے دیکھ کر اسے وہ سب یاد آ جاتا جو وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اگر اس رات نیلم نہ سوئی تھی تو دوسری طرف میثم نے بھی رات کانٹوں پر کاٹی تھی۔ وہ اسے درد دے کر آیا تھا جسے درد نہ دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ بارات کے سارے ارینجمنٹ ہال میں کیے گئے تھے۔ گانوں کی آوازیں پورے ہال میں گونج رہی تھیں۔ رنگ و بو کا سماں تھا۔ اسٹیج پر دولہا بنا بیٹھا میثم اپنی پرکشش پرسنالٹی سے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ وہ گرے کلر کی شیروانی پہنے چادر ایک شولڈر کو ڈھکے ہوئے تھی۔ لمبے سلکی بال جو باپ کی فرمائش پر باندھے گئے تھے لیکن کچھ بال ماتھے پر سرکے ہوئے تھے۔ شہباز صاحب کی نظریں
اپنی بیٹی پر پڑی تو انہوں نے اس کے اس طرح خوش رہنے کی دعا کی جانے وہ عرش تک پہنچی تھی یا نہیں۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑے آ رہی تھی۔ ان تینوں کی ڈریسنگ سیم تھی۔ وہ مہرون کلر کی باربی فراک پہنے ہوئے تھی، شولڈر کٹ بالوں کی پونی کیے کچھ کرلی لٹیں باہر نکل رہی تھیں۔ وہ کوئی معصوم سی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ آلیان اور کاشان کے بلیک ڈریس اور مہرون ویسٹ پہنے بہت جاذب نظر آ رہے تھے۔ سلطان کی مایوس نگاہیں اٹھتی اور دروازہ خالی لوٹتی، لیکن اس بار اٹھی تو الگ منظر تھا۔ وہ شہزادیوں جیسی لڑکی اپنے محافظوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس لمحے اسے ان دونوں سے شدت سے جیلسی ہوئی۔ اس ہاتھ کو تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ پھر توجہ اپنے لباس پر گئی اور پھر ان دونوں پر گئی جو میچنگ کیے ہوئے تھے۔ حد ہے، مجھے کیوں جیلسی ہو رہی ہے؟ وہ بہن بھائی ہیں۔ اسے اپنی پوزیسیونیس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سفید لہنگا پہنے، دوپٹہ گھونگھٹ نکالے دلہن کو لایا گیا۔ اسے میثم کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ خود میں سمٹی۔ اس کا خود میں سمٹنا اسے بہت ناگوار گزرا۔ وہ اسے کچھ کہنے لگا کہ عائشہ کو سب کو اتنی طرف متوجہ کرنے کا کہنے پر وہ بھی دوسرے اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئے جہاں موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہ بھی ریڈرز ناول کی ہی لائن ہے۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ مائی بردر آن ہز میرج۔ May Allah keep their couple safe and give them happiness everywhere on this occasion of brother's marriage. I want my elder brother, Mir Sultan, to perform a song in his own voice. پہلے تو بھائی کو ان کی شادی کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، سارے جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ آج بھائی کی شادی کے موقع پر چاہتی ہوں کہ میرے بڑے بھائی میر سلطان اپنی آواز میں گانا سنائیں۔